عنوان: غرور کرنے والے کا انجام۔ تعارف: یہ ایک ایسی اسلامی سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہے، دولت، طاقت، علم، عزت، وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ لیکن جب انسان ان نعمتوں پر غرور کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک مغرور بادشاہ زاہد بن قاسم کی ہے جس نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا، اللہ کے بندوں کو حقیر جانا، اور آخرکار انجام ایسا ہوا کہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ کہانی۔ پہلا حصہ: بادشاہ کا غرور۔ کئی صدیوں پہلے ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ زاہد بن قاسم نہایت طاقتور، مالدار اور ظاہری شان و شوکت والا انسان تھا۔ اس کے محلوں میں سونا چاندی کے برتن، ریشم کے پردے، خوشبودار پھولوں کی بہاریں اور سینکڑوں خادم موجود تھے۔ لیکن افسوس، ان تمام نعمتوں نے اسے شکر گزاری کے بجائے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، یہ سب کچھ میری عقل، میرے فیصلے اور میری تلوار کی بدولت ہے۔ اگر میں چاہوں تو زمین سے خزانے نکل آئیں۔ جب بھی کوئی فقیر اس کے دربار میں آتا تو وہ اسے حقیر سمجھ کر درباریوں کو کہتا، اس کو دور پھینک دو، یہ میری سلطنت کے لائق نہیں۔ علماء اور صالحین اسے نصیحت کرتے، اے بادشاہ، یاد رکھ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں تجھ سے سب چھین لے۔ لیکن زاہد بن قاسم ہنستا اور کہتا، اگر تمہارا رب چاہے بھی تو میرے پاس اتنی فوج اور خزانہ ہے کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ الفاظ اس کے غرور کی انتہا تھے۔ دوسرا حصہ: نصیحت کرنے والا درویش۔ ایک دن ایک فقیر درویش اس کے دربار میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں نور، چہرے پر سکون اور زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے زاہد، میں تجھے ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ غرور زمین پر نہیں بلکہ دل میں پلتا ہے۔ اگر تاؤ دل کو پاک نہ کرے تو سلطنت بھی تیرے کسی کام نہ آئے گی۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، بوڑھے درویش، کیا تاؤ مجھے نصیحت کرنے آیا ہے؟ میں وہ ہوں جس کے اشارے پر ہزاروں تلواریں چلتی ہیں۔ درویش نے دھیرے سے کہا، یاد رکھ، ایک دن آئے گا جب تیری تلوار زنگ آلود ہو جائے گی اور تیرا غرور تجھے رسوا کر دے گا۔ اللہ کو غرور۔ بعد ایک عجیب بیماری بادشاہ پر نازل ہوئی۔ اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، جسم سے بدبو آنے لگی۔ بادشاہ کے طبیبوں نے ہزاروں علاج کیے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کی سلطنت کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جو لوگ کبھی اس کے دربار کے غلام تھے آج اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک رات بادشاہ محل کے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ درویش کے الفاظ یاد آئے، ایک دن آئے گا جب تیرا غرور تجھے رسوا کر دے گا۔ وہ رونے لگا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پانچواں حصہ: بادشاہ کی توبہ۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، دولت، عزت، طاقت، تو ایک دن وہ درویش کی جھونپڑی تک پہنچا۔ اب اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ بیمار اور دل شکستہ تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے درویش، میں غلطی پر تھا۔ میں نے خود کو خدا سمجھا مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے وہ راستہ دکھاؤ جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ درویش مسکرایا اور بولا، اب تیرا دل جھک گیا ہے، یہی تیری نجات ہے۔ جا اللہ سے سچے دل سے توبہ کر۔ غرور کا دروازہ بند کر دے، عاجزی کا دروازہ کھول دے۔ بادشاہ زمین پر گر کر سجدے میں چلا گیا۔ اس نے آنسو بہا کر کہا، اے میرے رب، میں تیری طاقت کو بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اس دن کے بعد وہ اپنی سلطنت میں واپس گیا، لیکن اب وہ غرور والا بادشاہ نہیں رہا۔ وہ عاجز، نرم دل اور شکر گزار بن چکا تھا۔ اس نے محل چھوڑ دیا، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زبان پر ہر وقت صرف یہی الفاظ ہوتے تھے، سب کچھ اللہ کا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ چھٹا حصہ: انجام اور سبق۔ کئی سال بعد جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ نورانی تھا۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہی بادشاہ ہے جس کا غرور آسمان چھو رہا تھا۔ لیکن توبہ نے اسے اللہ کے قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا،
آنوے اللوے لیا آبوا والوے ماخت الف خابر۔ بے شک اللہ تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورت لقمان 18۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو اللہ کے قریب